اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے۔ قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس وقت مصر پر قبطی قوم حکمران تھی جسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے، اور اسرائیلی ان کے محکوم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کے علمبردار تھے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل میں سے بھی صرف چند نوجوان لڑکوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ دراصل غلام ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم سے خوفزدہ تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اسی پر توکل بھی کرو، اور اگر تم واقعتاً فرمانبردار بن گئے ہو۔ فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں میں جمع ہو کر تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اسی طرح کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کے ابتدائی زمانہ میں کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارہ ارقم کو دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کے لیے مختص فرمایا تھا۔ بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ۔ فرعون کے ڈر سے وہ لوگ مسجد تو بنا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو تعمیر ہی قبلہ رخ کرو تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قبلہ معین تھا، جبکہ بیت المقدس تو بھی بنا ہی نہیں تھا۔ بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ تورات میں ان کی قربان گاہوں کے خیموں کے بارے میں تفصیل ملتی ہے کہ یہ خیمے اس طرح نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زیب و زینت اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب اب ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ یہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون سے بیزاری کی آخری یاد ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں بھی قائم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر یا دریا کے۔ بحر فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، پھر ان کا پیچھا کیا فرعون اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کے غرض سے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے، یعنی جب فرعون غرق ہونے لگا تو
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمین، کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب تم ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے، یعنی تمہارے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کو گلے سڑنے نہیں دیا جائے گا تاکہ بعد میں آنے والے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ غرق ہونے کے کچھ عرصے بعد فرعون کی لاش کنارے پر پائی گئی تھی، صرف اس کی ناک کو کسی مچھلی وغیرہ نے کاٹا تھا، باقی لاش صحیح سلامت تھی اور آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیاتنا لغافلون، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔